کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو فتح کے بعد شامل ہوتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. وہ جب فتح آ گئی اس کے بعد تو لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. لیکن جو فتح سے پہلے بدر کے 313، احد کے 700، خندق کے شہداء، جنہوں نے فتح نہیں دیکھی لیکن جنہوں نے اس پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، افضل الشہداء ہیں وہ، اعلیٰ ترین شہداء ہیں وہ. آج وہ ہمارے آفیسرز اینڈ جوان جو سوات میں، مالاکنڈ میں، دیر میں، فاٹا میں، ٹرائبل ایریاز میں، لائن آف کنٹرول پہ، بلوچستان میں پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. دشمن ہماری صفوں کے اندر داخل ہو چکا ہے ہمارے حکمرانوں کی حماقتوں، جہالتوں، غداریوں کی وجہ سے. ہمارے اعلیٰ ترین شہداء ہیں وہ جو اس وقت لڑ رہے ہیں جب پوری قوم کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نعوذ باللہ ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے، ٹوٹنے لگا ہے، الگ ہو رہا ہے. ٹرائبل ایریاز ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، بلوچستان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. پاکستان ایک فیل ہونے والا ہے، اس کے ایٹمی اثاثے دشمن لے جانے کی تیاری کر چکے ہیں. ان حالات میں جو قربانی دے رہا ہے، جو اپنی جانیں نچھاور کر رہا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہا ہے، یہ ہمارے افضل ترین شہداء ہیں. ہم سلام کرتے ہیں ان کو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر چکے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس وعدے کو پورا کرنے کے منتظر ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. بچوں، اس دنیا میں سب مر جاتے ہیں. جو جان بچا کے بھاگتا ہے ایک دن وہ بھی مرتا ہے. جو رب کی خاطر کھڑا ہو کے سینے پہ لیتا ہے وہ بھی مرتا ہے. لیکن دونوں کی موت زمین آسمان کا فرق ہے. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، تمہارا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں. اس پاکستان کو آج ہماری ضرورت ہے، عہد کی تشدید کی ضرورت ہے، اس قسم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے کھائی تھی. خیانت ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. 60 سال سے ہم خیانت کرتے چلے آ رہے ہیں اور 60 سال سے جانے سار اپنی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں جو پوری قوم کی طرف سے اجتماعی کفارہ ہوتا ہے. جبھی آج یہ ملک اللہ کے فضل سے بچا ہوا بھی ہے، ترقی بھی کر رہا ہے، مضبوط بھی ہے، اور خطرات کے باوجود روز بروز دشمنوں کے دلوں میں دہشت بھی طاری کر رہا ہے. اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا، اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچانا. دنیا میں کہیں بھی ہو آپ پاکستان کے سفیر ہو، آپ کا کردار یہ بتائے، آپ کا اخلاق یہ بتائے، آپ کا ایمان یہ بتائے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ مومن ہے تو پاکستان کے مسلمان ہیں. دنیا میں گواہی دے اس بات کی. اگر دنیا میں کوئی ایماندار ترین ملک ہے تو پاکستان ہے. انصاف جہاں سب سے زیادہ ہر غریب و خاص کو ملتا ہے وہ پاکستان ہے. دنیا کا طاقتور ترین ملک وہ پاکستان ہے. وہ ملک جو دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ رہتا ہے، انصاف کرتا ہے، ظالم کو ظلم سے روکتا ہے اور چھوٹی قومیں اس سے امن میں رہتی ہیں، تو وہ پاکستان کا ملک ہے. جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ادب، لٹریچر، آرٹس اور ٹالرنس، رواداری، مروت دنیا میں اگر کہیں دیکھنی ہے تو پاکستان میں جا کے دیکھیں. یہ ہمارا عہد ہے اور ہم نے اس عہد کو پورا کرنا ہے. اس پاکستان کو ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو امت مسلمہ کی آبرو بھی ہو اور انسانیت کے لیے ایک مشل راہ بھی. آج 14 اگست ہے. یہ ملک جو 27 رمضان المبارک کو جمعے کے دن شہداء کے سائے میں اللہ کے اذن اور حکم سے قائم کیا گیا تھا، قائم رہنے کے لیے بنا ہے. بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جو اپنی زندگی پوری کر کے چلے جائیں اور اس پاکستان کی تکمیل میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. اعلیٰ ترین خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو گناہگار ہونے کے باوجود اس پاکستان سے خیانت نہیں کرتے، اپنی جان، مال، عزت اور آبرو اس ملک پر قربان کرتے ہیں. جو اس پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، جو یہ بات کرتا ہے
کہ ہم پاکستان کے حصے بکھرے کریں گے. جو یہ بات کرتا ہے کہ یہ ملک اب قائم رہنے والا نہیں ہے. یاماہا جنون کے بعد پیش ہے DYL کی 70 cc 4 stroke موٹر سائیکل جس کی رگ رگ میں ہے وہی پائیداری اور معیار. DYL دھوم YD70 پرزے پرزے سے بنا ایک شاہکار. DYL موٹر سائیکلز نئے دور کی جانب رواں. اور اپنے دشمنوں کو بھی ہم وارن کرتے ہیں کہ آج تمہیں ہم کمزور نظر آتے ہیں, ہم بٹے ہوئے نظر آتے ہیں. تم کوئی جرت ہو چلی ہے کہ پاکستان میں دخل اندازی کر کے اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کرو. لیکن یاد رکھنا کہ ہم بھی خالق, طارق, ٹیپو اور صلاح الدین کے بیٹے ہیں. اور ہماری تاریخ ہمیں سکھاتی ہے یہ بات کہ ہم اس وقت سب سے زیادہ جانباز اور دلیر ہو کے نکلتے ہیں جب ہمارے دین, ہماری ملک اور ہماری عزت اور آبرو کو خطرہ ہوتا ہے. اس پاکستان کی حفاظت کے لیے جو مرضی قربانی ہم اس 17 کروڑ عوام کو دینی پڑی ہم دیں گے. حکمرانوں کو ہم وارن کرتے ہیں کتنے بدنصیب ہو تم لوگ کہ تم کو اس مبارک زمین کی قیادت دی جاتی ہے اور تم دو جہانوں میں اپنی عزت لینے کے بجائے ناپاک اور پلیت ہو کے جہنم کا راستہ خریدتے ہو. کیسا بدنصیب حکمران ہوگا وہ جو پاکستان کا حکمران ہو اور پھر اس کو جہنم میں گھسیٹا جائے اس لیے کہ وہ اس مملکت کے ساتھ خیانت کرتا ہے. کتنے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی تقدیر دی جائے کہ اللہ ان کو اس کے نتیجے میں دو جہانوں کی عزت دینا چاہتا ہو اور وہ اس عزت کو ترک کر کے ذلت اور رسوائی کے سودے کر لیں. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ظاہری اعمال معمولی ہیں, جو دنیا میں کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے, لیکن جب اس دین کی آبرو کے لیے, اس پاکستان کی آبرو کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے تو اپنا سب کچھ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کٹوا بیٹھتے ہیں. اللہ ان شہداء کی شہادتیں قبول کرے جو اس پاکستان کے دفاع میں لڑ رہے ہیں. اللہ ان مسلمانوں کی قربانیاں قبول کرے, ان کے مال و دولت کے صدقے قبول کرے جو اس پاکستان کی حفاظت میں وہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے. اللہ اس پاکستان کو اس عروج پہ لے کے جائے جس عروج کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے جو ہمارے نصیب میں ہے. اللہ ہم کو اس نصیب کا حصہ دار بنائے کہ جو وعدہ اللہ ہم سے کر چکا ہے. اللہ ہم کو ہماری زندگیوں میں پاکستان اور مسلمانوں کا عروج دکھائے. اللہ تعالی ہم کو اس امت میں شامل کرے جو غزوہ ہند میں شامل ہوگی. اللہ ہم کو اس امت میں شامل کرے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق خلافت الحمناج نبوہ کو قائم کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے گی. اللہ ہم کو اس امت میں بنائے جو شیر اور دلیروں کی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا میں اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے میں اپنی جوانیاں, اپنے روپیہ, اپنے پیسہ, اپنی مال و دولت خرچ کرتے ہیں. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو عہد آج ہم دوبارہ استوار کرتے ہیں اس کا حق ادا کر سکے. اس پاکستان نے تو انشاءاللہ قائم رہنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہر وہ شخص, ہر وہ وجود قائم رہے گا, اب بھی ہو جائے گا, شہادت کی موت, سعادت کی زندگی پائے گا جو اس عہد کے ساتھ وفاداری کرے. پاکستان زندہ باد. یوم آزادی پاکستان کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو. اب اس کا حق ادا کیجیے گا, اس امانت کے ساتھ خیانت نہ کیجیے گا. آپ کے سامنے سعادت کی ایک عظیم الشان زندگی رکھی ہوئی ہے. جب آپ اس محفل سے اٹھیں, جب آپ دوبارہ اپنی زندگیوں میں جائیں تو آج کے بعد جو آئندہ ہوگا وہ آپ کی سعادت کی گواہی دے, آپ کی شہادت کی دلیل ہو, آپ کو دو جہانوں میں عزت دے. آمین. پاکستان زندہ باد. Very fascinating news, Dad Saab.